پیارے دوستو، اگر آپ سے کہا جائے کہ دنیا میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی موجود تھا اور آج ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی زندہ ہیں، یہاں تک وہ ہمارے درمیان موجود ہے اور ہم سے ملاقات بھی کرتے ہیں، تو یقیناً آپ کو حیرانی ہوگی۔ لیکن دوستو، یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ آج ہم آپ کو دنیا کے ایک ایسی ہی سب سے زیادہ پراسرار شخص کے بارے میں بتائیں گے جو کہ پچھلے ہزاروں سالوں سے ہماری دنیا میں موجود ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، میں ہوں فضل ملک آفیشل 92 سے۔ پیارے دوستو، ان کا لقب حضرت خضر اور ان کا اصل نام ابو العباس بلیابل ملکان ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے اور آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد اس کشتی میں بھی سوار تھے جو طوفان نوح میں بچ کر لوگوں کو محفوظ کرتی گئی۔ خضر کا لقب پانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جہاں بیٹھتے وہاں سبزہ اگتا، جہاں قدم رکھتے وہیں سبزہ نمودار ہو جاتا۔ چونکہ خضر کے معنی سبز کے ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام کا لقب بھی خضر تھا۔ تفصیل اور روح البیان میں یہ روایت درج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک بادشاہ کے فرزند تھے جو انہیں اپنے جانشین بنانا چاہتے تھے، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے نہ صرف جانشینی سے انکار کیا بلکہ وہاں سے بھاگ کر دور بیابان میں چلے گئے اور وہاں جا کر ایسے گم ہو گئے کہ کوئی شخص انہیں تلاش نہ کر سکا۔ آپ علیہ السلام کو اس سفر کے دوران آب حیات کا چشمہ بھی ملا جس کا پانی پی کر آپ علیہ السلام تا حیات زندگی پانے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستو، حضرت خضر علیہ السلام کی تاریخی پیدائش کا کسی کو علم نہیں، مگر آپ علیہ السلام کے زندہ ہونے اور تا قیامت زندہ ہونے کے آثار بخوبی ملتے ہیں۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب کیا کہ علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیوں نہیں کیا آپ نے موسیٰ؟ چنانچہ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ بحرین جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، میں کس طرح ان کے پاس پہنچوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے زنبیل میں ایک مچھلی رکھ کر چل دو، جہاں وہ کھو جائے گی وہیں وہ شخص آپ کو ملے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون کو لیا اور زنبیل میں مچھلی رکھ کر چل دیے، یہاں تک کہ ایک ٹیلے کے پاس پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم دونوں لیٹ گئے اور سو گئے۔ مچھلی زنبیل میں سے کودنے لگی یہاں تک کہ وہ دریا میں گر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا بہاؤ وہیں روک دیا اور وہاں تاک سا بن گیا اور اس کا راستہ ویسے ہی بنا رہا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی یہ بھول گئے کہ انہیں مچھلی کے متعلق بتا دیں کہ وہ ہم سے کھو گئی ہے۔ صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کھانا طلب کیا اور فرمایا کہ اس سفر میں ہمیں بہت تکن ہوئی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے کہا کہ دیکھیے کہ جب ہم ٹیلے پر ٹھہرے ہوئے تھے تو میں مچھلی بھول گیا تھا اور یقیناً یہ شیطان ہی کا کام ہے کہ مجھے بلا دیا کہ میں آپ علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی تو وہ جگہ ہے جسے تم تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اپنے قدموں کے نشان پر واپس لوٹ گئے۔ وہ دونوں چلتے چلتے واپس چٹان کے پاس پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو کہ اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپے ہوئے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا، جس پر انہوں نے فرمایا کہ اس زمین پر سلام کہاں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسی زمین میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، بنی اسرائیل کا موسیٰ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمانے لگے کہ اے موسیٰ، تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے جسے میں نہیں جانتا، اور میرے پاس اللہ کا عطا کردہ ایک ایسا علم ہے جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں آپ کے پیچھے اس شرط پر چلوں کہ آپ میری مدد فرماتے ہوئے مجھے وہ بات سکھائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام صبر نہیں کر سکیں گے، اور اس چیز پر کیسے صبر کر سکیں گے جس کا آپ کے عقل نے احاطہ ہی نہیں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یقین رکھیے کہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ علیہ السلام میری پیروی کرنا ہی چاہتے ہو تو جب تک کوئی بات میں خود سے نہ بیان کروں آپ علیہ السلام مجھ سے نہیں پوچھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دونوں کا سفر شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک کشتی ان کے پاس سے گزری۔ ان سے کہا گیا کہ ہمیں بھی سوار کر لو۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرائے کے دونوں کو بٹھایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ اکاڑ دیا
یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا، آپ نے یہ بڑا ہی عجیب کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بات میں بھولے میں کہہ چکا ہوں، آپ اس پر میرا معاوضہ نہ کریں۔ اس کے بعد وہ دونوں کشتی سے اتر کر ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک بچہ کھیل رہا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور ایک جھٹکا دے کر اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر رہا نہیں گیا اور کہنے لگے کہ آپ نے ایک بے گناہ کا قتل کر دیا۔ وہ پھر کہنے لگے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر اس کے بعد میں بھی آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ مت رکھیے گا۔ پھر وہ ایک بستی کے پاس پہنچے اور ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ اتنے میں انہیں ایک دیوار ملی جو کہ گرنے کے بالکل قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے زور لگا کر اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ان لوگوں نے ہماری ضیافت تک ہی نہیں کی اور آپ نے ان کا کام بغیر کسی معاوضے کے کر دیا۔ آپ چاہتے تو ہم ان سے اجرت بھی لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب یہ وقت ہماری اور آپ کی جدائی کا ہے۔ میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا پکڑ کر فرمایا کہ میں آپ کو ان کاموں کا راز بتا دیتا ہوں۔ کشتی ان مسکینوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو کہ ظلم کر کے کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیبدار کر دوں۔ جب وہ کشتی چھیننے والا آیا تو اس نے کشتی کو عیب کی وجہ سے چھوڑ دیا اور وہ کشتی آگے بڑھ گئی۔ اور وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کیا تھا، وہ لڑکا فطرتاً کافر تھا اور اس کے ماں باپ اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ تو جب وہ بڑا ہوتا تو وہ اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی میں پھنسا دیتا۔ تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لڑکے کے بدلے میں دوسرا لڑکا عطا فرما دیں گے۔ اور وہ دیوار جس کو میں نے درست کیا تھا وہ یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری چاہت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ اور دیر صبر کرتے تاکہ ہمیں ان کی عجیب و غریب خبریں سننے کو ملتی۔ ناظرین، علماء کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام ملاقات کی 3 شرطیں ہیں۔ جن میں یہ 3 شرائط نہ ہو وہ آپ علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ جن و انس سے سب سے زیادہ عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو۔ سب سے پہلے وہ سنت کا عامل ہو، دوسرا وہ حریص نہ ہو، اگر ایک روٹی بھی دوسرے دن کے لیے بچا کے رکھے تب بھی وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ جبکہ تیسری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے سینہ بالکل صاف ہو، نہ تو اس کے دل میں کینہ ہو، نہ حسد، اور نہ ہی کسی بات پر تکبر کرتا ہو۔ جس انسان میں یہ تینوں چیزیں موجود رہیں تو وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کر سکتا ہے۔ ویور، میں امید کرتا ہوں آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کل دوبارہ ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔